اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلق حافظ سرہ ومبلغ رسالات اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وصلی علی علی المرتضی وفاطمة الزہراء. اللهم صل على محمد صل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم. سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. آپ تمام عاشقان محمد وآل محمد کی خدمت میں حضور کی آمد کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار مجھ حقیر اور آپ تمام مومنین و مومنات کو پروردگار عالم یہ توفیق عنایت عطا فرمائے کہ ہم محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کر سکیں. بہت بہت مبارک ہو دو ولادتیں، ساتھ میں دو صادقین کی آمد. ایک صادق نے دین کی بنیاد رکھی تو ایک صادق نے مذہب کی بنیاد رکھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بناء لا الہ الا اللہ کو نبوت کہتے ہیں اور بقائے لا الہ الا اللہ کو امامت کہتے ہیں. عجیب بات ہے
اس دور میں اگر آپ دیکھیں بہت سے ایسے فرقے، بہت سے ایسے مذاہب بنے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مالکی ہے تو اس کا امام مالک ہے، اگر کوئی حنبلی ہے تو اس کا امام احمد ابن حنبل ہے، اگر کوئی شافعی ہے تو اس کا امام شافعی ہے، اگر کوئی حنفی ہے تو اس کا امام حنفی ہے. یعنی ہر مذہب نے اپنے لیے ایک امام کا انتخاب کیا ہے، ایک مذہب اور ایک امام. مگر ہمارے مذہب کی عظمت کو دیکھیے، ایک مذہب اور 12 امام. کیونکہ کلہم نور واحد، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. جو پہلا کہے وہی دوسرا بھی کہے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. لہذا دو صادقین کی آمد، ایک نے دین کی بنیاد رکھی، ایک نے مذہب کی بنیاد رکھی. اور آج بھی اگر دنیا میں کسی کو فرقہ امامیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو وہ ہم ہی کو یاد کیا جاتا ہے. فرقہ جعفریہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہم ہی کو یاد کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بڑے ہی اچھے انداز سے پروردگار عالم جس نبی کو بھیج رہا ہے، اس آیت میں 4 وظائف بیان کیے ہیں اور ایک صفت بیان کی گئی ہے. 4 وظیفوں میں سے پہلا وظیفہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے ہمارے نبی ہم تمہیں شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیج رہے ہیں. گواہی وہ دیتا ہے کہ جس نے کوئی منظر دیکھا ہو، شاہد وہی ہوتا ہے کہ جس نے کوئی منظر دیکھا ہو اور وہ آ کے عدالت میں شہادت دے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں، صاحب تفسیر المیزان اور صاحب تفسیر نمونہ آغا مکارم شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ شاہدن سے مراد جو نسبت دی گئی ہے کہ جس نبی کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں جس نبی کو بھیج رہا ہوں وہ شاہد ہے، وہ شہادت دینے والا ہے، وہ گواہی دینے والا ہے. وہ آغا مکارم شیرازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کہاں پر شہادت دیں گے رسول خدا، کہاں پر گواہی دیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی گواہی یہ ہے کہ اپنی امت کے ہر عمل کو رسول خدا دیکھ رہے ہیں. روایت نہیں، حدیث نہیں، بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ جس طرح کے پروردگار عالم ہر بندے کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح نبی بھی اپنی امت کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دلیل سورہ نوح آیت نمبر 104، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے نبی ان سے کہو کہ تم جو کچھ بھی انجام دیتے ہو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی، پروردگار عالم کے ساتھ ساتھ رسول بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ روایات سے بھی ثابت ہے کہ ہر امتی کا نامہ عمل ہفتے میں 2 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے، ایک سوموار والے دن اور ایک جمعرات والے دن. اور اسی طرح بالکل ہو بہو اسی طرح ایک روایت ہے کہ ہر عاشق امام زمان کا بھی ہفتے میں 2 مرتبہ اس کا نامہ عمل امام زمان کے سامنے پیش ہوتا ہے، ایک سوموار والے دن اور ایک جمعرات والے دن. بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے امام زمان کو آزردہ نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ پہلی شہادت، یہ گواہی دیں گے رسول خدا قیامت کے دن روز محشر کہ فلاں شخص نے کیا کیا. اسی طرح امام بھی گواہی دیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. دوسری شہادت کہاں پر ہے؟ دوسری شہادت یہاں پر دی گئی ہے کہ جب خلیفہ اول کا دور تھا اور جب عیسائی برادران آئے ہیں اور
خلیفہ اول سے مسجد میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہی مسلمانوں کی کتاب میں ہے یعنی قرآن مجید میں کہ کون سی آیت کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ کہ اے نبی تمام انبیاء سے پوچھو جو تم سے پہلے آئے ہیں. تو یہ آیت کہیں کہ تمام انبیاء سے پوچھو، در حالانکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت کسی نبی کا وجود نہیں تھا. تو یہ آیت کہے کہ پوچھو، کس نبی سے پوچھیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا. خلیفہ اول خاموش اور ساکت منبر پہ بیٹھے ہیں. کہا کہ اب قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے، کوئی تو ہو کے جواب دیں. اسی طرح عاجز ہو کر در علی مشکل کشا پر آتے ہیں. یا علی آئیے، کسی نے قرآن پر شبہ ایجاد کیا ہے کہ کوئی ہو اس آیت کا جواب دیں. مولا علی علیہ السلام آئے مسجد میں منبر پر بیٹھے اور کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفعلونی، پوچھو مجھ علی سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو. میں علی جانتا ہوں کہ کون سی آیت آسمان پہ نازل ہوئی ہے، کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے، کون سی آیت مسجد میں نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ آیت ہے جو زمین پہ نازل نہیں ہوئی، یہ وہ آیت ہے جو آسمان یعنی معراج پہ نازل ہوئی ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے تو وہاں پہ تمام یعنی 1,01,24,000 انبیاء سے رسول خدا نے پوچھا کہ کہو گواہی دو، اے تمام انبیاء گواہی دو کہ کس شرط پر پروردگار عالم نے تم سب کو نبوت عطا کی ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کس شرط پر پروردگار گواہی دو؟ 1,01,24,000 انبیاء نے گواہی دی کہ کس شرط پر پروردگار عالم نے ہمیں نبوت کا مقام عطا کیا. پہلی شرط یہ کہ ہم نے خداوند متعال کی توحید کا اقرار کیا، اور دوسری شرط یہ کہ توحید کے بعد یا رسول اللہ تیری نبوت کا اقرار کیا، اس کے بعد تیری نبوت کے بعد امامت کا اقرار کیا تو پروردگار عالم نے ہمیں نبوت کا مقام عطا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد. آل محمد دی ذات بلند تر صلوات. تو یہ دوسری شہادت، دوسری گواہی جو انبیاء نے گواہی دی، اور اسی گواہی کے بارے میں رسول خدا محشر میں گواہی دیں گے. اس کے بعد شاہدو، اس کے بعد مبشرو. اے ہمارے نبی، جو شخص بھی اپنی زندگی میں نیک عمل انجام دے اسے جا کر جنت کی بشارت دو، بشارت دو، خوشخبری دو کہ جو انسان پروردگار عالم کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارے اس کے نصیب میں جنت ہوگی. جو شخص پروردگار عالم اور رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے اسے بشارت دو کہ تمہاری جگہ جنت میں ہے. یہ بشارت اور انذار. اور جو شخص، جو انسان غفلت دنیا میں ڈوب گیا ہے، خداوند متعال کی اطاعت کے دائرے سے ہٹ چکا ہے، دنیا کی غفلت میں ڈوب چکا ہے، اسے جا کے انذار کرو، ڈراؤ کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اطاعت پروردگار عالم میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ زندگی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. معصوم فرماتے ہیں کہ حب اللہ و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب واحد، کہ محبت دنیا اور محبت خدا ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر.
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، لوگوں کو خداوند متعال اللہ تبارک و تعالی کی طرف